اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہربل سیکرٹ پر تمام دیکھنے والے ویورز کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ایک بار پھر نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اشگند ناگوری کے پودے کے بارے میں۔ سب سے پہلے اشگند ناگوری کے پودے کے ناموں کی بات کی جائے تو اشگند ناگوری کو سنسکرت میں اشوگندھا کہتے ہیں، ہندی میں اشگند پکارا جاتا ہے، سندھ میں اسے بمبن کے نام سے پکارا جاتا ہے اور انگریزی میں ویٹھانیا سومینیفر کہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اشگند ناگوری کے مقام پیدائش کی، تو یہ بوٹی بر صغیر کے معتدل اور خشک علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ عموماً مغربی ہند کے تمام علاقوں میں ہی مل جاتی ہے، لیکن بنگال اور آسام میں نہیں ہوتی۔ اب بات کی جائے اس کی شناخت کی تو اشگند ناگوری کا پودا سیدھا تقریباً 5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اس کی جڑ لمبی اور مخروطی شکل کی ہوتی ہے۔ اس کے تنے پر باریک اور چمکدار روئیں ہوتی ہیں۔ اس کی ٹہنیاں گول ہوتی ہیں اور پتے 3 انچ سے 5 انچ تک لمبے اور 2 انچ سے 4 انچ تک چوڑے ہوتے ہیں۔ یہ پتے سرے پر آ کر نوکدار ہو جاتے ہیں اور صاف چمکدار نظر آتے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو اس کے پتوں پر چمکدار باریک روئیں نظر آتی ہیں۔ یہ پتے موٹے اور ان پتوں کی رگیں صاف نظر آتی ہیں۔ اس کے پھول چھوٹے چھوٹے زرد یا زردی مائل سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کا پھل گول اور تقریباً 1/4 انچ کی گول شکل میں ہوتا ہے، جو بیر کے دانے کی طرح پر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بیج صاف گول اور پچکے ہوئے ہوتے ہیں، رس بھری کے بیج کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے پھل پر رس بھری کے پھل کی طرح کا باریک سا پردہ ہوتا ہے، یعنی غلاف ہوتا ہے۔ یہ پودا باغوں، کھیتوں اور جنگلوں میں خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اشگند ناگپور بھارت میں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اشگند ناگوری کے نام سے بآسانی مل جاتا ہے۔ اب بات کر لی جائے اشگند ناگوری کے فوائد کی، تو سب سے پہلے اشگند ناگوری کو تو زمانہ قدیم سے ہی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود پروٹین انسانی جسم کی نشوونما کرتی ہے اور قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے۔ خون میں موجود گلوکوز کی مقدار کو اعتدال میں لاتی ہے۔ یہ جسم میں کینسر کے جراثیموں کی افزائش کو روک دیتی ہے۔ ذہنی تناؤ کو ختم کرتی ہے، جسم میں سکون پہنچاتی ہے۔ اس کا استعمال کمزور، دبلے پتلے لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہے اور جسم میں قوت بخش دیتی ہے۔ اشگند کی جڑ طاقت بخش اور صحت بخش اور مقوی باہ مانی جاتی ہے اور اس کو تپے دگ، ضعیف پیری، گھنٹیا، لاغر اور سوکھے ہوئے بچوں کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کسی حد تک پیشاب آور بھی ہے۔ اس کی جڑ جوشاندہی کے طور پر استعمال کی جائے تو پیٹ اور آنتوں کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے پتے سخت، تلخ یعنی کڑوے اور خون صفا ہوتے ہیں اور جوشاندہ کی شکل میں بخاروں کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس کی جڑ کو مختلف زہروں کے تریاق کے طور پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ پنجاب میں اشگند ناگوری ہر جگہ ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اشگند کے بیج دودھ کو پھاڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اشگند کا پودا بحر روم کے کنارے کے ملکوں میں عام پایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا استعمال بطور نشہ آور دوائی کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں اشگند کا استعمال عموماً درد کمر اور ضعیف باہ، مردانہ کمزوری اور جسم کو موٹا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سندھ میں عورتیں اس کو اسقاط حمل روکنے میں استعمال کرتی ہیں اور اس کو کھاتے رہنے سے اسقاط حمل کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اشگند کے بیج پیشاب آور اور نیند آور ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ مقدار میں کھانے سے بعض اوقات خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ گھنٹیا اور پرانی بدہضمی میں اشگند کا استعمال کرتے ہیں۔ اشگند میں سے 2 قسم کے جوہر نکلتے ہیں، ایک تلخ کڑوا چمکدار جوہر ہوتا ہے اور دوسرا سفوف کی شکل کی کھار میں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔